Mumtaz Mahal, known as Anjuman Bano, was a princess from the Persian nobility. She was the daughter of Abdul Hassan Asif Khan. Born in Agra in 1593, she was a member of a family that came to command the inner court of the Mughal dynasty in the 17th century. Her family's high status was secured when her aunt Mehrun Nisa, also known as Noor Jahan, married Shah Jahan's father Jahangir in 1611. Arjuman was betrothed to Prince Khurram in 1607, but it was not until 1612, the date chosen by the court astrologers, that they were permitted to marry. In the meantime, he had taken another wife, so Arjuman thus became his second wife. In their 19 years of marriage, they had 14 children, but only 7 of them survived to adulthood. Finding her appearance irresistible, in 1628, Shah Jahan conferred on Arjuman the title of Mumtaz Mahal. She used her position to promote humanitarian programs for the needy and also accompanied Shah Jahan on the military campaign in Deccan in 1630. Shah Jahan trusted her so much that he even gave her his imperial seal, the Muhreza. Mumtaz also patronized a number of poets, scholars, and other talented persons. A noted Sanskrit poet, Nishtara Mishra, was her favorite. Mumtaz died on June 17, 1631, while giving birth to her 14th child, a daughter named Gahra Begum, and was buried in Bahanapur at the place of her death. Her body was transferred to Agra in January 1632. The construction of Taj Mahal began in the same year after her death. It is believed that Shah Jahan got the hands of the workers chopped off to prevent them from constructing an imitation of the Taj Mahal. Everyone knows it as a monument to love. It is generally believed that Mumtaz Mahal was a beautiful and devoted wife who was content to have lots of children with her husband. But there is another side to her that is not well known. She was a very good chess player, far better than Shah Jahan. Mumtaz wielded considerable political power, and there are plenty of historical documents confirming her involvement in administrative matters and government orders. She was a far-sighted political thinker, strategist, and the woman behind as well as ahead of her man. When Mahal died, Shah Jahan was so grief-stricken over her loss that he went into deep mourning for a period of 2 years. Another intriguing myth surrounding this grand edifice is that of an unfinished second black Taj Mahal, according to which Shah Jahan planned to construct a replica of Taj Mahal in black marble on the opposite side of Yamuna River. He even began the construction of this tomb but left it incomplete as he was deposed and imprisoned by his son Aurangzeb in Agra Fort. He spent the last few years until his death as a prisoner, gazing at Taj Mahal from a window in Agra Fort. Thank you so much for watching. Please do give us feedback on today's video. शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। ये कॉल सुनते ही एक ऐसी फौलादी शख्सियत का ख्याल जहन में आता है जिसका नाम सुनकर अंग्रेजों के दिल कांप उठते थे। ये वो शेर था जिसका नाम लेकर अंग्रेज माएँ अपने बच्चों को डरा कर सुलाया करती थी, जिसके शहीद होने के बाद भी काफी देर तक अंग्रेज उसके करीब जाने से घबराते रहे, जिसके बारे में अक्सर लोग ये राय भी रखते हैं कि अगर उसके इर्द गिर्द गद्दार ना होते तो यकीनन बरसगीर की तारीख इससे कतरे मुख्तलिफ होती। नाज़रीन, 20 नवंबर 1750 को मैसूर के सुल्तान हैदर अली के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई। हैदर अली ने नरीना औलाद की आरजू में अरकाट के मशहूर बुजुर्ग टीपू मस्तान वली के मज़ार पर दुआ मांगी थी, इसीलिए बेटे का नाम इसी बुजुर्ग के नाम पर रखा गया, जो तारीख में आगे चलकर एक दरख्शां सितारा साबित हुआ। अपनी आज की इस वीडियो में हम शेर मैसूर टीपू सुल्तान की जिंदगी के चंद पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। टीपू बचपन ही से जर्री, मेहनतकश और साहिब लियाकत था। इस्लामी इल्म के अलावा अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी,
اردو، تامل جیسی زبانوں پر جلدی عبور حاصل کر لیا۔ نیز اس زمانے کے فنون سپاہگری، شمشیر زنی، نیزہ بازی میں بھی کماہک کا مہارت حاصل کر لی تھی، اور سن بلوغ تک پہنچتے پہنچتے ٹیپو سلطان حرب و ضرب کے آداب اور رسم و پیکار کے انگریزی طریقوں سے بھی واقف ہو چکا تھا۔ یہ وہ دور تھا ناظرین جب ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کمزور سے کمزور تر ہو رہی تھی، اور برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی اور فرانسیسیوں کے تجارتی مراکز یہاں قائم ہو چکے تھے۔ 6 دسمبر 1782 کو حیدر علی کی وفات کے بعد ٹیپو سلطان مسند سلطنت پر بیٹھا۔ ٹیپو سلطان حافظ قرآن، باقاعدہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ باکمال شاعر اور مصنف بھی تھا۔ ہندوستان صرف ہندوستانیوں کا ہے، یہ نعرہ سب سے پہلے ٹیپو سلطان نے بلند کیا۔ اس نے رعایا کی خوشحالی اور فلاح و بہبود کے لیے بے شمار کام کیے۔ اس نے مملکت خدا داد سے جاگیری نظام کا خاتمہ کرتے ہوئے ایسا نظام متعارف کروایا جو دور جدید کی ریاستوں کو بھی توفیق میسر نہیں۔ اس نے سلطنت کی حفاظت کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے۔ انگریزوں کو ہندوستان سے باہر نکال کر پھینکنا اس کا عظیم مقصد تھا۔ ناظرین، انگریز یہ جان چکے تھے کہ ٹیپو کو شکست دیے بغیر وہ ہندوستان پر قبضہ نہیں کر سکتے، چنانچہ انہوں نے انتہائی مکاری کے ساتھ غداروں کو خریدنا شروع کر دیا۔ انہی غداروں میں ایک نام میر صادق کا بھی ہے، جس کی حیثیت وزیر اعظم کے برابر تھی۔ وہ انگریزوں کے ہاتھوں بک چکا تھا اور ٹیپو کا ہر راز انگریزوں تک پہنچا رہا تھا۔ ناظرین، 22 اپریل 1799 تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے جب جنرل ہیرس نے سرنگا پٹم کے قلعے پر گولہ باری شروع کر دی۔ غداروں کی اطلاع کے مطابق انگریزوں نے قلعے کی اس دیوار پر حملہ کیا جو کہ کمزور تھی اور جس کی تعمیر نو کا کام جاری تھا، لیکن عین وقت پر پورنیا نے محافظ فوج کو یہ کہہ کر کام کرنے سے روک دیا کہ وہ اپنی تنخواہیں وصول کر لیں۔ قلعے کی دیوار گرانے کے بعد انگریز فوج آسانی سے اندر داخل ہو گئی۔ ٹیپو سلطان اس وقت کھانا کھا رہا تھا۔ جیسے ہی اپنے جانثاروں کی شہادت کی اطلاع ملی، کھانا چھوڑ دیا۔ میر صادق نے روکا تو جواب دیا، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس موقع پر ایک مجاہد نے میر صادق کی حقیقت کو جانتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ ٹیپو سلطان، جو انگریزوں کے لیے کئی برسوں سے وبال جان بنا ہوا تھا، خود مقابلے پر آ گیا۔ دوران جنگ زخموں سے چور ٹیپو سلطان زمین پر گر گئے۔ سلطان کو شہید جان کر ایک انگریز قریب گیا تو زندگی کی آخری سانس لیتے ہوئے ٹیپو نے ایک ہی وار میں اس کا سر قلم کر دیا، جس کے نتیجے میں کئی دن تک لاش کے قریب جانے کی کسی کی جرت نہ ہوئی۔ ایک انگریز جرنیل نے شہید کے جسد خاکی کو سلیوٹ کرتے ہوئے کہا کہ آج تک اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا۔ اس نے خوشی سے نعرہ لگایا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ناظرین، اس عظیم جرنیل کی شوکت و حشمت کا یہ عالم تھا کہ شہادت کے ایک عرصے بعد مزار پر ایک وائس رائے گیا تو فوری طور پر اٹھے پاؤں بوکھلاہٹ کی حالت میں باہر نکلا۔ ساتھیوں کے پوچھنے پر بتایا کہ سلطان کو مزار میں زندہ محسوس کیا، اس کے ہیتو جلال کے باعث اندر کھڑا نہ ہو سکا۔ غور طلب امر یہی ہے کہ سرنگا پٹم کا قلعہ کسی دشمن نے فتح نہیں کیا تھا، بلکہ میر صادق جیسے غداروں نے اس کے دروازے کھولے تھے۔ کتنا خوف تھا اس مرد مجاہد سے کفار کو، سب کے مقابلے میں اکیلا ہی لڑا۔ اس کی شہادت فرنگیوں کو یہ پیغام دے گئی کہ تمہیں یہاں سے ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا ناظرین، ٹیپو سلطان کا خون رنگ لے آیا اور 14 اگست 1947 کو انگریز ہندوستان سے چلے گئے۔ اس طرح خوش نصیب سلطان فتح علی ٹیپو نے شہید ہو کر آزادی کی پہلی اینٹ رکھ دی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پاک و ہند میں مسلمانوں نے کم و بیش 800 سال تک حکومت کی۔ اس میں بیشتر عرصے تک مغلیہ خاندان ہی کی حکومت تھی، لیکن سوری خاندان کے عظیم سپوت شیر شاہ سوری کے ذکر کے بغیر برِ صغیر پاک و ہند کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم شیر شاہ سوری کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا۔ وہ 1486 میں پیدا ہوا۔
وہ ہندوستان کا پہلا حکمران تھا جس نے عوام کی فلاح و بہبود پر بھرپور توجہ دی اور ایسے کارنامے سر انجام دیے جو تاریخ کی کتب میں سنہری حروف سے لکھے گئے۔ ناظرین، شیر شاہ سوری کے والد کا نام حسن خان تھا۔ یہ لوہاری خاندان کی سوری شاخ سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے انہیں سوری کہا جاتا تھا۔ وہ اپنے باپ کا بڑا بیٹا تھا۔ اپنی سوتیلی ماں کی نفرت کی بدولت فرید خان بچپن ہی میں اپنے گھر سے فرار ہو گیا اور جون پور کے نواب کے ہاں ملازمت اختیار کی۔ اسی ملازمت کے دوران اس نے اپنی تعلیم بھی مکمل کی اور فنون سپاہ گری میں بھی مہارت حاصل کی۔ اسی ملازمت کے دوران اپنے آقا کی جان بچاتے ہوئے فرید خان کو ایک شیر کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے تنے تنہا اس شیر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نواب خان لوہانی نے تبھی سے اس کو شیر شاہ کا لقب عنایت کیا اور اپنے بیٹے کا اتالیق مقرر کیا۔ ناظرین، جب ہندوستان میں مغلوں کی آمد اور لودھی خاندان کا خاتمہ ہوا تو شیر شاہ سوری بابر کی فوج میں شامل ہو گیا۔ شیر شاہ کی آزادانہ طبیعت بابر کی ماتحتی زیادہ عرصے تک برداشت نہ کر سکی اور وہ واپس بہار لوٹ آیا، لیکن اب وہاں نواب خان لوہانی کی جگہ شہزادہ جمال نواب بن چکا تھا، لیکن وہ نااہل ثابت ہوا، جس کی وجہ سے سلطنت کا نظام شیر شاہ سوری کے ہاتھ میں آ گیا۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں شیر شاہ سوری کی جنگی قوت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ جب یہ خبریں مغل بادشاہ ہمایوں تک پہنچی تو وہ اس سے مقابلے کے لیے آن پہنچا، لیکن فاتح نہ ہو سکا، مجبوراً صلح کر کے واپس لوٹ گیا۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری نے باقاعدہ اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور سلطان العادل کا لقب اختیار کیا۔ ناظرین، جب 1540 عیسوی میں ہمایوں نے دوبارہ شیر شاہ سوری سے مقابلہ کرنے کے لیے حملہ کیا تو بڑی شکست سے دوچار ہوا۔ اگرچہ شیر شاہ سوری کو بہت کم عرصے حکومت کرنے کے لیے ملی، لیکن اس کے فلاحی کارنامے کسی بھی فرما رواں سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس بہادر جرنیل نے کلکتہ سے لے کر پشاور تک سڑک تعمیر کروائی، جسے آج بھی پرانے لوگ جرنیلی سڑک کے نام سے پکارتے ہیں۔ ناظرین، وہ ایک بہترین منتظم تھا۔ اس نے ڈاک کا جدید اور تیز ترین نظام بنایا، سرائے، قلعے اور ڈاک چوکیاں تعمیر کروائیں۔ انصاف پسندی اور معاملہ فہمی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اپنے ملک کے لوگوں کی سہولتوں کے لیے اس نے بے شمار قانون بنائے اور ان پر عمل درآمد کروانے کے لیے بہترین گورنر مقرر کیے۔ حکم شاہی کی اجازت نامے کے بغیر درخت کاٹنے پر موت کی سزا مقرر تھی۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک غریب بڑھیا کا بیٹا قتل ہو گیا۔ بڑھیا نے اپنے بیٹے کے قتل کی شکایت اپنے علاقے کے گورنر سے کی، لیکن کافی عرصے کے بعد بھی جب گورنر نے کوئی کارروائی نہ کی تو بڑھیا روتی دھوتی شیر شاہ سوری کے دربار میں حاضر ہوئی اور بادشاہ کے آگے فریاد کی کہ تیرے انصاف کے تو بڑے چرچے سنے تھے، لیکن میں تو کہتی ہوں تجھ جیسا نکما حکمران ساری دنیا میں نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے نہایت خندہ پیشانی سے بڑھیا کی فریاد سنی اور یقین دلایا کہ اگر اس نے 40 دنوں کے اندر اس کے بیٹے کے قاتل کو سولی پر نہ لٹکایا تو پھر واقعی ہندوستان پر حکومت کرنے کا اس کا کوئی حق نہیں۔ بڑھیا بادشاہ کو دعائیں دیتی ہوئی دربار سے رخصت ہو گئی۔ ناظرین، دوسرے دن شیر شاہ سوری چند آدمیوں کے ساتھ بھیس بدل کر عام غریب کے کپڑوں میں بڑھیا کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاؤں سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ واقعی بڑھیا کا جوان بیٹا قتل ہو گیا ہے، لیکن یہاں کا کوتوال نہایت عیاش اور بڑا نالائق ہے اور گورنر اس کو کچھ نہیں کہتا۔ شیر شاہ سوری نے وہاں ایک بڑے درخت کو کاٹنا شروع کر دیا اور اس کے ایک آدمی نے کوتوالی جا کر اطلاع پہنچائی کہ ایک آدمی بغیر اجازت کے درخت کاٹ رہا ہے۔ ناظرین، بہت ہی جلد کوتوال اس درخت کے پاس پہنچ گیا اور گویا ہوا، او عقل کے اندھے، تو اندھا ہے یا پاگل ہے؟ تجھے خبر نہیں کہ حکم شاہی کے مطابق درخت کاٹنے کی سزا موت ہے؟ لیکن بادشاہ اپنی دھن میں مگن درخت پر آرا چلاتا رہا۔ تنگ آ کر کوتوال نے اس کو کندھے سے پکڑا اور اوپر اٹھایا۔ ناظرین، اسی وقت شیر شاہ نے اپنا شاہی نشان کوتوال کو دکھا دیا۔ ڈر کے مارے کوتوال کے پسینے چھوٹنے لگے اور وہ منت سماجت کرنے لگا۔ شیر شاہ نے اس کو حکم دیا کہ فوراً گورنر کو میرے روبرو پیش کیا جائے۔ چند ساعتوں میں گورنر کو سپاہی زنجیروں میں جکڑ کر بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ ناظرین، شیر شاہ سوری نے غضبناک ہو کر گورنر کو کہا، ناقب اندیش بندے، مجھ کو بتا
کہ میں نے تیرے علاقے میں درخت کاٹنا شروع کیا تو چند ہی لمحوں میں علاقے کے کوتوال کو پتہ چل گیا۔ آج 1 سال ہونے کو ہے لیکن بڑھیا کے بیٹے کا قاتل گرفتار نہیں ہوا۔ گورنر بادشاہ کو کوئی معقول جواب نہ دے سکا۔ پھر اس کے چند ہی دنوں میں اسی گاؤں میں بادشاہ نے اپنا دربار لگایا اور گورنر اور کوتوال کو سرے عام سولی پر چڑھا دیا۔ ناظرین، انصاف پسندی کی ایسی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ 1545 عیسوی میں ایک جنگی مہم کے دوران بارود خانے میں آگ لگنے کے باعث سلطان شیر شاہ سوری نے وفات پائی۔ کچھ عرصے بعد مغل بادشاہ نے سوری سلطنت پر دوبارہ حملہ کر کے مغل سلطنت دوبارہ ہندوستان میں بحال کر دی۔ ناظرین، اگر پورے مغل دور حکومت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور شیر شاہ سوری کے مختصر دور کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو اس کا پلڑا یقیناً بھاری رہے گا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ سبکتگین نے 997 میں وفات پائی۔ اس کی وفات کے بعد اس کے لشکر نے اس کے بیٹے اسماعیل کی بیعت کی اور یہی ولی عہد بھی تھا۔ اس نے داد و وحش سے لشکریوں کو اپنا متی کر لیا۔ غزنی کی حکومت اس کی مسلم ہو گئی۔ چونکہ اسماعیل ایک نومر شخص تھا، لشکریوں کی آنکھوں میں حقیر معلوم ہوا۔ ان لوگوں نے اسے دبا لیا اور انعام و صلہ کی اس قدر بھرمار ہوئی کہ اس کے باپ سبکتگین کا خزانہ خالی ہو گیا۔ اس کا بھائی ان دنوں نیشا پور میں تھا۔ اس نے تحریک کی کہ مجھے صوبہ بلخ وغیرہ کی حکمرانی دی جائے۔ اسماعیل نے انکار کر دیا، جس سے دونوں بھائیوں میں نفاق کی بنیاد پڑ گئی۔ ابو الحرب گورنر جرجان نے دونوں بھائیوں میں مصالحت کی کوشش کی، لیکن اسماعیل اپنی نوعمری اور ناتجربہ کاری کی وجہ سے نہ مانا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ محمود نے اسماعیل کے ارادے سے ہرات کی جانب کوچ کیا۔ ہرات میں اس کا چچا بغراچک حکمرانی کر رہا تھا۔ وہ بھی اسماعیل کے حالات سن کر محمود کا ہم خیال ہو گیا۔ اس کے بعد محمود نے ہرات سے بست کی طرف قدم بڑھایا۔ یہاں پر نصر تھا، محمود نے اسے بھی اپنی جانب مائل کر لیا۔ چنانچہ محمود، بغراچک اور نصر سب کے سب متفق ہو کر غزنی کی طرف بڑھے۔ غزنی کے باہر ایک میدان میں سخت اور خونریز جنگ کے بعد اسماعیل کی فوج میدان سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ محمود نے شہر پر قبضہ کر لیا اور قلعے کا محاصرہ کر لیا اور تخت نشینی حاصل کر لی۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی نے دنیا میں 33 سال حکومت کی اور اس وقت کا دنیا کا شجاعت اور اثر و رسوخ رکھنے والا دوسرے نمبر کا بادشاہ بن گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم سلطان محمود غزنوی کے کارہائے نمایاں پر روشنی ڈالیں گے۔ سلطان محمود غزنوی ایک بہادر، باہمت اور پرعزم بادشاہ تھا۔ اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور ہر بار کامیاب واپس لوٹا۔ اس نے سومناتھ کا ناقابل تسخیر مندر توڑا، جس پر ہندوؤں کو یقین تھا کہ یہ دیوتاؤں کی رہائش ہے اور کوئی بھی انسان اس کو تسخیر نہیں کر سکتا۔ اسی لیے محمود غزنوی کو بت شکن بھی کہتے ہیں۔ سومناتھ کا مندر اتنا بڑا تھا کہ ہندوستان کے سب راجے مہاراجے اس کے لیے جاگیریں وقف کرتے، اپنی بیٹیوں کو اس کی خدمت کے لیے وقف کرتے۔ ہر وقت 2000 برہمن پوجا پاٹ کرنے کے لیے وہاں حاضر ہوتے۔ سومناتھ کے بت کی چھت 56 ستونوں پر قائم تھی۔ وہاں مصنوعی سورج کی روشنی کا بندوبست بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ ہال کے قندیلوں میں جڑے اعلیٰ درجے کے ہیرے جواہرات روشنی مہیا کرتے تھے۔ ناظرین، اللہ کے شیر سلطان محمود غزنوی بت شکن سونے چاندی کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو روندنے کے بعد بادشاہ بت سومناتھ کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ یہ بت 6 فٹ زمین کے اندر اور 9 فٹ زمین سے بلند تھا۔ اسی دوران شہر کے معزز سمجھے جانے والے ہندوؤں نے منہ مانگی مال و دولت کی پیشکش کی کہ سومناتھ بادشاہ بت کو کچھ نہ کہیں۔ سلطان کے دانشوروں نے بھی مشورہ دیا کہ پتھر کے بت کو توڑنے کا کیا فائدہ، جبکہ مال و دولت مسلمانوں کے کام آئے گا۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی نے اپنے دانشوروں کی بات سن کر کہا کہ اگر میں تمہاری بات مان لوں تو دنیا مجھے بت فروش کہے گی، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا اور آخرت مجھے بت شکن کے نام سے پکارے۔ یہ کہتے ہی محمود بت شکن کی توحیدی غیرت جوش میں آئی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا گرز سومناتھ کو دے مارا۔ اس کا سر ٹوٹ کر دور جا گرا۔ پھر سلطان کے حکم پر اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے
تو اس کے پیٹ سے اس قدر بیش قیمت ہیرے جواہرات اور موتی نکلے جو ہندو معززین اور راجوں کی پیش کردہ رقم سے 100 گنا زیادہ تھے۔ ناظرین، 418 میں سلطان محمود غزنوی کی وفات ہوئی۔ یہ واقعہ سچا اور انفرادی حیثیت رکھتا ہے کہ 1974 میں شہر غزنوی میں زلزلہ آیا جس سے سلطان محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی اور مزار بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ تو اس وقت کے افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم نے دوبارہ مزار کی تعمیر نو اور قبر کو مرمت کروایا۔ تعمیر کے مقصد کے لیے قبر کو پورا کھول دیا گیا۔ جب قبر کو کھولا گیا تو قبر کی زیارت کرنے والے حیران رہ گئے کہ قبر کے اندر سے ہزاروں سال سے مرے ہوئے سلطان محمود کی لاش تابوت میں ایسے پڑی تھی جیسے ابھی کسی نے میت میں رکھا ہو۔ ان کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک دکھائی کہ جو میرے محبوب کی غلامی اختیار کرتے ہیں وہ بادشاہ بھی ہو گئے تو اللہ کے محبوب بن کر، اللہ کے پیارے بن کر اس کے دربار میں پیش ہوں گے۔ ناظرین، زندگی مختصر ہے اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ وقت کے آگے طاقتور سے طاقتور بادشاہ کمزور اور بے بس دکھائی دیتا ہے، لیکن وقت پر جس شخص نے اللہ کی خوشنودی کو مقدم رکھا وہ شخص مرنے کے بعد بھی لافانی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ Razia Sultan was the Sultan of Delhi in India from 1236 to 1240. She was the first Muslim female ruler. Her ascent to the throne is of much historical significance, not only because she was a woman, but also because her ancestors were originally slaves, not nobility. Her father Al-Tutmish had come to Delhi as a slave, serving under Qutbuddin, and had risen to the post of a provisional governor. When Qutbuddin died, his son Aram Baksh inherited the throne in 1210. However, he proved to be an incompetent ruler, and Al-Tutmish took over the throne with the support of Turkish nobility and became the Sultan. Al-Tutmish was not only a very efficient ruler, but also a very liberal-minded person. He saw to it that all of his children, including Razia, received good training in martial arts and administration. He also observed that all of his sons were incompetent and more interested in enjoying the pleasures of life, while his daughter was highly skilled and competent. He broke away from Muslim tradition and named Razia as his heir apparent, becoming the first sultan to appoint a woman as his successor. Shamsuddin al-Tutmish died on 30th April 1236. Even though Razia was his appointed heir, the Muslim nobility was not in favor of appointing a woman as a sultan. So her brother Ruknuddin Feroz was seated on the throne, but he proved to be very incompetent as a ruler. Al-Tutmish widow Shatar Khan ran the government for all practical purposes, while the so-called ruler immersed himself in pursuit of pleasures. So after just 6 months, on 9th November 1236, both Ruknuddin and his mother Shatar Khan were assassinated. Razia came into power on 10th November 1236 and ascended the throne with the name of Jalaluddin Razia. Upon becoming the Sultan, she adopted men's attire and gave up the veil in a move which shocked the conservative Muslim society. She quickly began establishing her authority and ordered coins to be minted in her name as Queen of the Times. Razia was a just and benevolent sultan who genuinely cared about her subjects. She was a skilled and brave warrior. She led in battles and conquered new territories and attempted to strengthen her kingdom. She was also a religiously tolerant sultan who established schools, academies, and libraries that included the works of ancient philosophers. However, her accession to the throne did not go well with the Turkish nobles, who were jealous that a woman could become sultan. They made a plan to revolt against her
and hatched a conspiracy. In accordance with the plan, Malik Ikhtiaruddin Al-Thaniya, the governor of Bhatinda, and her childhood friend raised the revolt. She courageously commanded an army against him, but was defeated and taken prisoner by Al-Thaniya. Razia was the first and last female ruler of Delhi Sultanate, a brave woman who defied Muslim tradition to ditch the veil and lead her horses in the battlefields. Unfortunately, her reign did not last long, and she fell victim to conspiracies by jealous rivals. I hope you liked today's video. Please do give us feedback and don't forget to subscribe the channel. कोई शक नहीं कि बर सगीर हिंदुस्तान में तवील अरसे तक वस्ती एशिया और तुर्क मुसलमानों की हुकूमत रही। सच ये भी है नाजरीन कि इन फातिहीन की फ़ौज की तरबियत और ख़ास वज़ा का असलहा मकामी लोगों से कतरे बेहतर था। इसके अलावा इन्होंने इंतज़ामी और मालियाती उमूर में अपने वक्त की मुनासबत से कभी कभी बेहतरी करने की कोशिश भी की थी। इंतकाल इक़्तिदार का कोई संजीदा निज़ाम ना होने की बदौलत बर सगीर साजिशी जंगों में मुब्तला रहा। हमारे मुग़ल बादशाह बैनुल-अक़वामी राब्तों में बहुत कमज़ोर थे। एक ताकतवर बहरी बेड़ा ना होने की वजह से इन्होंने यूरोप की जानिब अपने सफ़ीर और लोग बहुत ही कम भेजे। वो ताकतवर ज़रूर थे नाजरीन, मगर सिर्फ इस बुनियाद पर कि इनका वास्ता कमज़ोर लोगों से था जो मालिया या टैक्स अदा करने की एक मशीन बना दिए गए थे। इनकी हिकमत सादी को देख ही नहीं पाई जो इनकी नाक के नीचे पनप कर एक ताकतवर तिजारती और फौजी ताकत बन रही थी। वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का असल नाम गवर्नर और लंदन के ताजरों की कंपनी बराए तिजारत था। ये 1600 में लंदन में वजूद में आई। इसका बरे सगीर से तिजारत का कोई इरादा नहीं था, मगर साजगार हालात और हमारे हुक्मरानों के ज़हनी और फिक्री तसाइल ने बरे सगीर को इनके कदमों की धूल बना दिया। ये कंपनी चाय, नमक, कॉटन से लेकर अफीम तक की तिजारत करती थी। इसका वाहिद मंशूर पैसा कमाना था। इनके नज़दीक जायज़ और नाजायज़ ज़राए आमदन में कोई फ़र्क न था। काली मिर्च की तिजारत पर हॉलैंड की कंपनी का कंट्रोल था। बरतानवी ताजिर डच कंपनी से शदीद मुकाबले में थे। बरतानवी कंपनी ने सूरत के मुकाम पर अपने तिजारती बहरी जहाज़ खड़े करने शुरू कर दिए। उस वक्त तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि बहुत ही थोड़े अरसे में पूरे बरे सगीर पर हुकूमत कायम कर लेंगे। नाज़रीन, इस इदारे के 24 डायरेक्टर और एक गवर्नर था जो लंदन में बैठे थे। बरे सगीर की बदकिस्मती का आगाज़ एक मासूम तरीके से शुरू हुआ। 1612 में थॉमस मोर मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में पेश हुआ। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक तिजारती मुआहदा किया। जहांगीर को उस वक्त बिल्कुल अंदाज़ा ना हुआ कि उसने अपनी पूरी हुकूमत को कितने बड़े तूफान के सामने खड़ा कर दिया है। कंपनी और बरतानिया के तमाम ताजरों को बरे सगीर की हर बंदरगाह इस्तेमाल करने की गैर मशरूत इजाज़त दे दी गई। उनको पूरे बरे सगीर में किसी भी मकाम पर रहने की आज़ादी भी दे दी गई। ये भी लिखा गया कि इस कंपनी के दुश्मन पुर्तगाल या किसी और ताकत को इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दिया जाएगा। कंपनी के ताजिर पूरे बरे सगीर में किसी भी मकाम पर खरीदो फरोख्त के लिए भी आज़ाद होंगे। और आखिरी शर्मनाक नुक्ता ये था कि इस दोस्ती और मोहब्बत के एवज़ इदारे के जहाज़ बादशाह के महल के लिए जो भी नवादरात और तोहफे लाएंगे उनको खुशी से कबूल किया जाएगा। नाज़रीन, इस मुआहदे में बरे सगीर के आम आदमी के खून चूसने की हर शर्त मौजूद थी। लंदन में कंपनी के डायरेक्टर को जब ये इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई गई तो उन्हें इस कामयाबी पर यकीन ही नहीं आ रहा था, मगर ये हकीकत थी कि थोड़े ही अरसे में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता में फैक्ट्रियां तामीर कर दी। 1647 तक इनकी 23 फैक्ट्रियां मुख्तलिफ शहरों में मुकम्मल हो चुकी थीं। हर फैक्ट्री में बरे सगीर से 90 मुकामी आदमियों को काम करने की इजाज़त थी, मगर इदारे का मैनेजर, जिसे गवर्नर भी कहा जा सकता था, हमेशा अंग्रेज़ होता था।
یہ تمام فیکٹریاں قلعے کی مانند تھیں۔ بر صغیر میں کامیابی کا رجحان دیکھ کر چارلس دوم نے ایک حکم نامہ جاری کیا، ایسٹ انڈیا کمپنی کو زمین پر قبضہ کرنے، فوج رکھنے، بین الاقوامی معاہدے کرنے، جنگ اور امن کے لیے اقدامات کرنے کی مکمل آزادی دے دی گئی تھی، حتیٰ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو کرنسی چھاپنے کا اختیار بھی دے دیا گیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے بنیادی طور پر کمپنی پر دھاک اور برتری قائم کر رکھی تھی۔ نواب سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان نے بھی کمپنی کے بڑھتے ہوئے اثر کو محسوس کیا، مگر قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ اس کے بعد اس تجارتی جن کے سامنے کوئی بھی ٹھہر نہ سکا۔ انگریزوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ 1857 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو تاج برطانیہ نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ فکر انگیز بات یہ ہے ناظرین کہ کیا مغل کمزور تھے یا ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجر طاقتور تھے؟ دراصل ہمارا رویہ ہمارا سب سے بڑا دشمن تھا اور ہے۔ ناظرین گرامی، ابتدائے آفرینش سے لے کر فنائے عالم تک ہر بشر اس کائنات کی بوکلمینیوں اور رنگینیوں سے اپنے بساط کے مطابق استفادہ کرتا ہے اور اپنے حیات مستعار کو پرتعیش اور آسان بنانے کی تقاضوں میں برسر پیکار ہے۔ زندگی تو مثل برف ہے، ہر لمحہ پگھلتی جاتی ہے، مگر کچھ لوگ ایسے شناور ہوتے ہیں جن کی زندگی سبق کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کے کارہائے نمایاں تاریخ کا سنہرا باب ہیں۔ اپنے اس یوٹیوب چینل میں اسی تاریخ کے اہم سبق آموز تراشوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ ہر ویڈیو علمی، ادبی، معلوماتی، تحقیقی مواد اور سبق آموز ہونے کی وجہ سے عام ویڈیوز سے منفرد نظر آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری کاوش اچھی لگے تو شیئر کریں اور کامنٹ کر کے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کسی قسم کی بہتری چاہتے ہوں تو اس کے بارے میں بھی ہمیں ضرور لکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو فوراً بھیجی جائے۔ Zahiruddin Babur was an Uzbek warrior who laid the foundation of the Mughal dynasty in the subcontinent. Born on 14 February 1483, he was the fifth direct descendant of the Turco-Mongol conqueror Temur from the side of his father and 14th of Genghis Khan from the side of his mother. The blood of two great conquerors flowed in his veins. He was the eldest son of Umar Sheikh Mirza, the ruler of Farghana Valley. After the death of his father in a freak accident when he was just 11 years old, Babur ascended the throne. Because of his young age, two of his uncles from the neighboring kingdoms threatened his succession to the throne. Amidst the relentless attempts by his uncles to snatch away his throne, young Babur received great help from his maternal grandmother, Ehsan Daulat Begum, in his quest to retain his kingdom. Babur proved to be an ambitious young man and nurtured a desire to capture the city of Samarkand to the west. He besieged Samarkand in 1497 and eventually gained control over it. He was just 15 at the time of conquest. Although he lost control over Samarkand after just 100 days and also lost Farghana, he laid siege on Samarkand again in 1501, but was defeated by his most formidable rival Muhammad Shabani, Khan of the Uzbeks. He then attempted to reclaim Farghana, but again met with failure. He somehow escaped with his life and took refuge with hill tribes, living in exile for some time. He spent the next few years building a strong army, and in 1504 he marched into the snowbound Hindu Kush mountains
into Afghanistan. He successfully besieged and conquered Kabul, his first major victory. This helped him to establish a base for his new kingdom. By 1505, he had set his eyes upon conquering territories in India. He marched into Delhi in early 1526 and reached Panipat in April the same year. There he was confronted by Ibrahim Lodi's army of about 1 lakh soldiers and 100 elephants, which outnumbered his own. A skilled warrior, Babur utilized the tactic of Tulugma, encircling Ibrahim Lodi's army. Babur's army utilized gunpowder, firearms, and field artillery in the fierce battle, and Lodi's army, which lacked these means of warfare, found itself in a vulnerable position. Ibrahim Lodi died while fighting, bringing an end to the Lodi's dynasty. The decisive victory in the First Battle of Panipat helped Babur laying the foundation of Mughal Empire. Following the battle, he occupied Delhi and Agra and set about consolidating his empire. Babur had a deep interest in literature, art, music, and gardening. He suffered from ill health during the last years of his life and died at the age of 47 on 26 December 1530. Babur is considered a national hero in Uzbekistan, and many of his poems have become popular Uzbek folk songs. In October 2005, Pakistan developed a Babur cruise missile named in his honor as well. I hope you liked today's video. Please do give us feedback and don't forget to subscribe the channel. Her real name was Mehrunissa. She was an empress who belonged to the great Mughal dynasty. Born in 1597 in Kandahar, Afghanistan, into a noble family from Persia, she was the fourth child of Mirza Ghias Beg and his wife, Aswad Begum. Her father Ghias Beg served the great Mughal Emperor Akbar, who bestowed him with the title of Itmat-ud-Dawla, means pillar of the state, while her brother Asif Khan served Jahangir and the next heir to the Mughal throne, Emperor Shah Jahan. She was one of the most influential women of her era. Mehrunissa was first married at the age of 17 to a Persian adventurer named Sher Afghan Ali Quli Khan, who was renowned for his brilliant military career and from whom she bore a daughter named Ladili Begum. After Sher Afghan's death in 1607, Mehrunissa began serving the Royal Mughal Empire. Despite going through a bad phase with her father being charged embezzlement and two of her family members being executed on grounds of treason, luck shone on her as during a spring festival Nowruz in 1611, Jahangir saw her at the palace Meena Bazaar and was fixated by her stunning beauty. He married her after a few months in the same year. The couple's infatuation for each other was so immense that she became his favorite wife, whom he affectionately named Noor Mahal, means the light of the palace, after the marriage, and later on Noor Jahan, means the light of the world, in 1616. Jahangir even bestowed her with the royal power to govern the affairs of the state. She issued her first royal order to protect the land rights of an employee. Her signature in the order read Noor Jahan Pacha Begum, which translates as Noor Jahan the Lady Emperor. In 1617, gold and silver coins which bore her name opposite that of Jahangir started circulating. One courtier described an incident where she surprised many by appearing in the imperial balcony, which was reserved for men only. Jahangir's addiction to alcohol and opium, leading to his disinterest in administration, results in Noor Jahan controlling the reign and leading the great Mughal Empire into a flourishing period. Besides managing the royal government, she was instrumental in administrative matters regarding
good tariff from merchants, women affairs, trade both domestic and overseas, making the Mughal capital of Agra a booming commercial hub. Noor lived a life that was unusual among women at the time. She also led an army to save the emperor when he was taken captive, a daring act which ensured that her name was etched indelible in public imagination and history. The most beguiling of Noor Jahan's artistic contributions was the most ephemeral gardening. A prolific garden designer, she has been called the greatest garden lover of them all. One of the most notable is the Noor of Shah, means light scattering in Agra, completed around 1690. It is the oldest Mughal garden. The garden has beautiful fountains and cascades running through the center of the geometric squares. She erected large open pavilions between the cascades so that the summer breeze was cooled by the water as she sat down in the open-air structures, reading and writing poetry. Noor Jahan's designs reflect the affluence of her empire as her enthusiasm and ardor of her Persian tradition. Noor Jahan's artistry was not limited to regal creations. As a pragmatic woman, she recognized that travelers needed taverns, particularly in the incredible heat of India, so she ordered sarais or inns. These sarais with resting places for approximately 500 horses and 2,000 travelers were run by the empire. As a religious woman, she also had mosques constructed, the most famous one of which is in Srinagar, Kashmir, erected in 1623 and was called the Shahi Masjid, means the Imperial Mosque. The culinary tradition of India attributes several dishes to Noor Jahan. She was particularly adept at creating meat preparations. New recipes of rare and distinguished taste have endured the tests of palate and time. Stitched instead of rag clothing, longer skirt lengths, a type of tight trouser called pajama, and fashionably designed scarves are also attributed to Noor Jahan's revolution in designing. The most popular outfits in modern days are the Noor Jahani styles of apparel and pattern. As she came from a literary and scholarly family, so she composed competent poetry. Once Jahangir wore a garment in which rubies were used in place of buttons. As soon as she saw him, she composed a verse. "It is not the ruby you wear on your robe. It is a drop of my blood that has seized you by the collar." The glorious and illustrious reign of arguably the most distinguished of all Mughal queens came to a sudden end when Emperor Jahangir died on October 28, 1627, leaving the question of succession undecided as Noor Jahan had no children with him. She was confined to spend the rest of her life in a plush mansion by her stepson Khurram, known as Shah Jahan. There she spent her days constructing the magnificent tomb of Hikmat-ud-Dawla in Agra for her beloved father. Noor Jahan passed away in 1645 and lies at her splendid mausoleum located at Shadra in Lahore alongside the tomb of Jahangir. Thank you so much for watching. Please do give us feedback on today's video. जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगलिया सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर का पोता और नसीरुद्दीन हुमायूं का बेटा था। जलालुद्दीन अकबर का दौर बिलाशुबा हिंदुस्तान में खुशहाली और तरक्की का दौर था। इसी बिना पर तारीख में आज भी उन्हें अकबर आज़म और मुगल आज़म के नामों से याद किया जाता है। अकबर की पैदाइश बड़े नासाजगार हालात में हुई। ये वो दौर था जब 1542 में शेर शाह सूरी से शिकस्त खाने के बाद हुमायूं अपनी 15 साला बीवी हमीदा बानो बेगम और बचे कुचे लश्कर के साथ थर के सहराओं में भटकता फिर रहा था। इसी दौरान उमरकोट के मुकाम पर जो कि सिंध में है, वहाँ के राजा प्रसाद ने उन पर तरस खाया और उन्हें पनाह देने पर आमादा हो गया।
23 नवंबर 1542 को अकबर की पैदाइश चांद की 14वीं रात को हुई। इसी निस्बत से हुमायूं ने अपने बेटे का नाम पहले बदरुद्दीन रखा, जो बाद में तारीख के औराक में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से सामने आया। हालात के पेश नज़र हुमायूं ने लोगों को इनाम देने के बजाय सिर्फ खुशबू बांटने पर ही इक्तफा किया। अकबर जब 1 साल का हुआ तो हुमायूं अपने बचे कुचे लश्कर को लेकर सिंध से निकला और उसने कंधार का रुख किया। कंधार में उस वक्त उसका छोटा भाई कामरान मिर्जा हाकिम था, लेकिन नज़्म व नस्क की जिम्मेदारी दूसरे भाई अस्करी के हाथ में थी। जब कामरान मिर्जा और अस्करी को खबर हुई कि हुमायूं उनकी तरफ आ रहा है, तो उन्हें ये खतरा महसूस हुआ कि कहीं हुमायूं कंधार पर ही कब्जा न कर ले। चुनांचे उन्होंने भाई का लिहाज किए बगैर हुमायूं पर ही हमला कर दिया। इस अचानक हमले की वजह से हुमायूं की फौज अफरा तफरी का शिकार हो गई और इसी भाग दौड़ के दौरान हुमायूं का बेटा अकबर उससे बिछड़कर अस्करी के हाथ लग गया। इस तरह अकबर की परवरिश अपने चचा के घर होने लगी। शिकस्त खुर्दा हुमायूं अपने भाइयों के नारवा सलूक से तंग आकर ईरान की तरफ रवाना हुआ। वो 2 साल ईरान में रहा। ईरान के बादशाह तामस्त की मदद से बिल आखिर हुमायूं ने 1555 में हिंदुस्तान दोबारा फतह कर लिया। जब हुमायूं फातेह की हैसियत से हिंदुस्तान में दाखिल हुआ और अपने बेटे अकबर से मिला तो वो 3 साल का हो चुका था। हुमायूं जब वापस हिंदुस्तान आया तो ईरान के बादशाह ने उसके साथ बहुत से अहम हुक्काम और दानिश्वर भेजे और इसी तरह देखते देखते मुगलिया दरबार का माहौल बदलने लगा। हुमायूं बादशाह के मुख्तसर दौर में बदकिस्मती से उसके भाइयों ने उस पर हमेशा जंग मुसल्लत रखी, लेकिन हुमायूं ने हमेशा अपने भाइयों को माफ किया। इसीलिए जब उसका इंतकाल हुआ तो नसीरुद्दीन हुमायूं को तमाम मुगलिया दरबार ने इंसान कामिल का खिताब दिया। तारीख का खाका खींचकर मैं आपको आज की कहानी पर लाती हूँ। हुमायूं की वफात 1555 में हुई। इसके अगले साल बैरम खान ने अकबर की ताजपोशी करवाई। कलानूर के मकाम पर, जो कि पंजाब में है, वहीं एक काला चबूतरा बनवाया। आज भी कलानूर में वो चबूतरा मौजूद है। वहीं 16 फरवरी 1556 को 14 साला जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर शहंशाह हिंदुस्तान बन गए। अकबर ने बैरम खान के साथ मिलकर पहले लाहौर और मुल्तान पर कब्जा किया, उसके बाद दूसरी पानीपत की जंग के जरिए सूरी फौजों को हराकर दिल्ली में विराजमान हो गए। इसके साथ साथ ग्वालियर और अजमेर के किले भी फतह कर लिए। अकबर को पालने वाले उनके अतालिक बैरम खान थे। उनके असातिज़ा में सुन्नी शिया दोनों आलिम दीन थे। अकबर को पढ़ने लिखने का शौक तो बहुत था, मगर वो पढ़ और लिख नहीं सकते थे। आजकल के तारीखदान कहते हैं कि अकबर शायद डिसलेक्सिक थे, यानी उनको लर्निंग डिसेबिलिटी थी। इसके बावजूद उनकी दिलचस्पी पढ़ने में बहुत ज़्यादा थी। इसी शौक के बिना पर वो रोज़ किताबें, कहानियाँ और आलिमों की बातें सुना करते। इसके अलावा तलवारबाजी, घुड़सवारी का भी उन्हें बेपनाह शौक था। 18 बरस की उम्र में अकबर ने अपने अतालिक बैरम खान की बात मानने के बजाय खुद मुख्तार फैसले करने का इरादा किया। राजपूतों से सिफारती ताल्लुकात कायम करने के लिए आमीर के राजा बिहारी मल की बेटी से शादी की, जो तारीख में जोधा बाई के नाम से जानी जाती हैं। आमीर की इस शहजादी का नाम बाद में अकबर ने मरीमुस्समानी रखा, जो अगले मुगल बादशाह जहांगीर की मां बनी। वो खुद तो अनपढ़ थे, लेकिन उनके दरबार में ऐसे लोग थे जो इल्म फन में नाबग़ा रोजगार थे। अकबर के दरबार में वक्त के काबिल तरीन वजीर थे, जो अपने अपने शोबों में बाकमाल थे। इसीलिए उन्हें नौरतन कहा जाता था। इन तमाम मुशीरान में से एक बीरबल भी था, जो एक मुशीर होने के अलावा अकबर का बहुत अच्छा दोस्त भी था। वो ब्राह्मण था और संस्कृत का आलिम था। बीरबल का असल नाम महेश दास था। वो अकबर के पास 1562 में आया। अकबर बीरबल से उसकी अक्लमंदी, चालाकी, वफादारी और मज़ाह की वजह से बहुत खुश था। बीरबल ने अकबर आज़म के साथ तकरीबन 30 साल काम किया।
ان 30 سالوں کے دوران بیربل نے اکبر اعظم کے دل و جان پر قبضہ کر لیا۔ بیربل شہنشاہ کے ساتھ امور سلطنت کے علاوہ سیر و تفریح کے مواقع بھی حاصل کرتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چوگان، جس کو آج کل کی زبان میں پولو کہا جاتا ہے، وہ بھی کھیلا کرتا تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے کہ اس نے ایک براہمن کو اس قدر عقل ذہانت سے نواز رکھا تھا۔ اس ہندو کا ایمان اللہ تعالیٰ پر بہت پختہ تھا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک درباری بیربل کی حمد و ثنا کی گفتگو برداشت نہ کر سکا، تو اس شخص نے بیربل سے کہا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا۔ گزشتہ رات میں اپنے جانوروں کے لیے گھاس کاٹ رہا تھا کہ حادثاتی طور پر میری چھوٹی انگلی کٹ گئی۔ کیا تمہارے خیال میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اچھا کیا ہے؟ بیربل نے کہا، میرا ایسا ہی خیال ہے، کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ صرف انسان کی بھلائی اور بہتری کے لیے کرتا ہے۔ وہ درباری بیربل کی اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بھلائی ثابت کرنے کی کوشش پر بہت ناراض ہوا۔ اس شخص کے علاوہ دیگر درباریوں نے بھی اس ناراض درباری کے دلائل کی حمایت کی۔ اکبر نے بھی کہا، بیربل ہم مطمئن نہیں ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہے، مگر میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس کی ہر وقت حمد و ثنا کی کیا ضرورت ہے جبکہ اس نے ایک شخص کو نقصان پہنچایا ہے۔ میرے خیال کے مطابق اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہیں کرنی چاہیے۔ بیربل مسکرایا اور کہا، بعض اوقات ہمیں ضرور برا محسوس ہوتا ہے، مگر وہ دراصل برا ہوتا نہیں۔ بعض اوقات اس کی رحمتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے رک جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑا دکھ دیتا ہے تاکہ ہم بڑے دکھ سے بچ سکیں۔ عالی جاہ تھوڑا انتظار کیجیے اور مشاہدہ فرمائیں۔ 3 مہینے گزر گئے کہ ایک دن جس درباری کی انگلی کٹ گئی تھی وہ جنگل میں شکار کے لیے گیا اور ایک ہرن کا تعاقب کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ اسی دوران ایک قبیلے کے لوگوں نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ وہ قبائلی انسانی قربانی پر یقین رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس درباری کو گرفتار کر لیا اور اپنی قربان گاہ پر لے گئے۔ اس شخص کو قربان کرنے سے پہلے پجاری نے اس کے ہاتھوں کا معائنہ کیا، اس میں ایک انگلی کم تھی۔ اس قبیلے کے مندر کے پجاری نے کہا کہ اس شخص کی 9 انگلیوں کے ساتھ قربانی نہیں کی جا سکتی، یہ تو ہماری عوام کے لیے باعث زوال ہوگا، ہمارا دیوتا اس نامکمل قربانی سے خوش نہیں ہوگا، ہمیں بیماریوں، سیلابوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اسی لیے اس ادھورے آدمی کو آزاد کر دیا جائے۔ وہ درباری آزاد ہونے کے بعد گھر پہنچ گیا اور اگلے ہی دن دربار میں بیربل کے پاس آیا۔ اس نے آ کر رونا شروع کر دیا۔ شہنشاہ نے آتے ہی پوچھا۔ درباری نے اپنی پوری داستان سنائی اور بولا، اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ خدا جو بھی کرتا ہے وہ صرف انسان کی بھلائی اور بہتری کے لیے کرتا ہے۔ اگر میری انگلی اچانک نہ کٹی ہوتی تو وہ مجھے قربان کر دیتے۔ اکبر نے مسکرا کر درباری کی طرف دیکھا، گویا وہ بھی خاموشی سے کہہ رہا تھا کہ وہ بھی خوش تھا کہ بیربل کی طرح کا آدمی اس کے دربار میں تھا۔ بیربل کی زندگی کا اختتام بڑا ہی افسوسناک تھا۔ اکبر نے یوسف زئی قبیلے کی سرکوبی کے لیے اس کو زین خان کی مدد کے لیے بھیجا تھا، مگر وہاں صحیح رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے بیربل اکبر کی فوج کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ اس کے سوگ میں اکبر نے 2 رات اور 2 دن کھانے کو منہ نہ لگایا اور نہ اس دوران دربار میں آیا۔ اکبر نے دین الہی کے نام سے خود ساختہ مذہب کا بھی اجرا کیا، جس کی وجہ سے وہ مسلمان عمرہ اور بزرگان دین کی نظروں میں ایک ناپسندیدہ شخصیت قرار پایا۔ اکبر نے دہلی کے بجائے فتح پور سیکری کو نیا دارالحکومت بنایا۔ لاہور کا شاہی قلعہ بھی اکبر ہی کی یادگار ہے۔ اس کے کارہائے نمایاں میں جزیہ ٹیکس کا خاتمہ بھی ہے۔ عام لوگوں کے مسائل سننے اور حل کرنے کے لیے دیوان عام مخصوص تھا، جبکہ مختلف مذاہب کے اکابرین سے دیوان خاص میں ملاقات کرتا تھا۔ اکبر 63 برس کی عمر میں انتقال کر گیا اور مرنے سے پہلے اپنے جانشینوں کے لیے ایک عظیم اور مستحکم سلطنت چھوڑ گیا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو مغلیہ سلطنت کے تیسرے اور سب سے نامور حکمران شہنشاہ اکبر کے دور حکومت کے بارے میں بتایا تھا۔
इसके साथ साथ अकबर के दरबार में मौजूद उस वक्त के माहिर तरीन लोग जिन्हें रतन कहा जाता था और जिनमें बीरबल जो अपनी जहानत की वजह से काफी मशहूर था उसके बारे में भी आगाह किया था। वो अकबर का रतन कैसे बना, अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको बीरबल के अकबर के दरबार तक पहुंचने और बाद में अपनी अकल और जहानत से बादशाह के दिल में घर करने की दास्तान सुनाएंगे। बीरबल अकबर के दरबार में आने से पहले एक पान वाले की दुकान पर बैठकर बेमकसद जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन उसी पान की दुकान पर अकबर बादशाह के दरबार का खिदमत गुजार आया। उसने आधा सेर चूना मांगा। बीरबल ने सवाल किया, भाई इस आधा सेर चूने का क्या करोगे? और साथ ही ये भी पूछा कि तुम बादशाह के दरबार में आखिर करते क्या हो? उसने जवाब दिया, मैं बादशाह को पान खिलाने की खिदमत पर मामूर हूँ। बीरबल ने पूछा, जब तुम बादशाह को पान खिला रहे थे तो उस वक्त उनका मिजाज कैसा था? क्या वो खुश थे या गुस्से में थे? खिदमत गुजार ने जवाब दिया, शायद गुस्से में थे। बीरबल ने कहा, अगर अपनी जान की अमान चाहते हो तो चूने के बजाय दही ले जाओ। मुलाजिम की समझ में बात तो ना आई, मगर वो बीरबल के कहने पर आधा सेर चूना ले गया। मुलाजिम दरबार पहुंचा तो अकबर ने पूछा, ले आए चूना? उसने कहा, जी हुजूर, चूना ले आया हूँ। अकबर ने गरज कर कहा, अब इसे खाओ। मुलाजिम हैरत ज़दा होकर बादशाह को देखने लगा और दिल ही दिल में सोचने लगा कि शुक्र है उसने बीरबल की बात मान ली थी। उसने फौरन चूने के बर्तन को मुंह लगाया जिसमें दरअसल दही था और उसे पी गया। दूसरे दिन अकबर ने उस मुलाजिम का हाल दरियाफ्त किया तो उसे बताया गया कि वो तो बिल्कुल ठीक है और अपने काम हस्बे मामूल सरंजाम दे रहा है। अकबर को ये सुनकर हैरत हुई कि ये कैसे मुमकिन है कि उसने मुलाजिम से पूछा कि मुझे बताओ आखिर सच क्या है। मुलाजिम ने पूरा वाकया अकबर को सुना दिया। अकबर ने फौरन हुक्म दिया कि जाओ उस आदमी को दरबार में ले आओ। जब मुलाजिम बीरबल को लेने गया तो उसने साफ साफ कह दिया कि मैं कोई मामूली आदमी नहीं कि ऐसे बादशाह के बुलाने पर चला जाऊं। जाओ उनसे यही कह दो। जब मुलाजिम ने अकबर को वापस आकर बताया कि बीरबल ने आने से साफ इनकार कर दिया है, तब अकबर को अंदाजा हुआ कि ये कोई टेढ़े दिमाग का आदमी है। चुनांचे उसने सवारी भेजी। तब कहीं जाकर बीरबल दरबार में आया। अकबर ने उससे पूछा, तुमने मेरे मुलाजिम को चूने के बजाय दही लाने का मशवरा क्यों दिया? बीरबल ने कहा, जहां पना मैं नहीं चाहता था कि आपके हाथों किसी बेगुनाह का कत्ल हो। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हमारा इरादा उसे कत्ल करने का है? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, मुझे सारी बात सुनकर अंदाजा हो गया था कि मुलाजिम ने आपको पान नहीं बनाते हुए यकीनन कोई गलती की है। शायद चूना ज्यादा लगा दिया होगा जिसकी वजह से आपकी जबान कट गई होगी और आपने उसे चूने से ही हलाक करने का इरादा किया होगा। बस इसीलिए मैंने उसे ही मशवरा दिया। बीरबल की ये बात अकबर को इतनी पसंद आई कि उसने उसे अपने यहाँ मुलाजिम रख लिया और यूं बीरबल अकबर के दरबार का हिस्सा बन गया। इसी तरह एक दिन अकबर बादशाह बीरबल के साथ अपने बाग में चहलकदमी कर रहा था। सर्दी के दिन थे। उसने तालाब के पानी में हाथ डाला तो काफी ठंडा था। अकबर खोया हुआ, इस साल ठंड बहुत ज्यादा है, लोग घरों में ही रहते होंगे, इतनी ठंड में कोई कैसे बाहर निकल सकता है? बीरबल ने कहा, माफी चाहता हूँ जहां पना, मुझे ऐसा नहीं लगता। अकबर ने कहा, बीरबल, ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा हमसे इख्तिलाफ करें। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इतने सख्त हालात में भी काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। ऐसे लोग हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं और आपकी सल्तनत में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो इतने मुश्किल हालात में भी पैसा कमाने के लिए बाहर निकलते हैं। अकबर ने कहा, ठीक है, क्या तुम ऐसे आदमी को ला सकते हो जो सारी रात इस ठंडे पानी में खड़ा रहे? हम उस आदमी को इनाम में 10 सोने की अशर्फियां देंगे। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मुझे लगता है कोई आदमी इतने पैसों के लिए ये काम भी कर लेगा। अकबर ने कहा, मुझे लगता है इस मर्तबा गलत साबित हो जाएंगे। बीरबल ने कहा, मुझे पूरा यकीन है
کہ آج شام ہی تک میں ایسے آدمی کو ڈھونڈ لوں گا۔ شام کو بیربل اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے کر دربار میں پیش ہوا جو پوری رات تالاب کے ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہونے کے لیے تیار تھا۔ اکبر نے اس آدمی کی نگرانی پر 2 سپہ سالاروں کو بھی مامور کرنے کو کہا۔ صبح ہوتے ہی اکبر نے اس آدمی کو دربار میں پیش کرنے کو کہا۔ اکبر کے پوچھنے پر اس آدمی نے کہا، آسانی سے تو نہیں، لیکن رات گزر گئی حضور۔ اکبر نے کہا، مجھے یقین نہیں آتا۔ اس آدمی نے کہا، شروع میں تو بہت مشکل لگا، میرا جسم ٹھنڈ سے اکڑنے لگا، لیکن بعد میں اپنے سامنے موجود دیے کو دیکھتے ہوئے اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے رات گزار دی۔ اکبر فوراً بولا، اچھا تو اس کا مطلب ہے تم نے اس دیے سے گرمی حاصل کی، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم پوری رات اس ٹھنڈے پانی میں کھڑے رہے؟ اب تمہیں انعام نہیں ملے گا، تم جا سکتے ہو۔ اکبر نے بیربل سے کہا، اس دفعہ آپ غلط ثابت ہو گئے، چلو کوئی اور بات کرتے ہیں۔ بیربل نے کہا، حضور میری کوئی گھریلو مصروفیات ہے، میں گھر جانا چاہتا ہوں، دوپہر تک واپس آ جاؤں گا۔ دوپہر سے شام ہو گئی لیکن بیربل دربار میں نہ آیا۔ اکبر نے پیغام بھجوایا تو بیربل نے کہا، وہ کھانا کھا کر آئیں گے۔ اکبر بار بار پیغام بھیجتے رہے لیکن بیربل دربار میں حاضر نہ ہوا۔ آخر کار اکبر نے فیصلہ کیا کہ وہ خود بیربل کے گھر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بیربل نے آگ کے بہت اوپر ایک ہانڈی لگائی ہوئی ہے اور کھچڑی پکا رہا تھا۔ اکبر نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ ایسے کیسے کھانا پک سکتا ہے؟ بیربل بولا، حضور مجھے نہیں لگتا میں کچھ غلط کر رہا ہوں، ہانڈی آگ کے بالکل اوپر لٹکی ہوئی ہے۔ اکبر نے کہا، شاید تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بیربل نے کہا، حضور میں نے سوچا اگر اس آدمی کو اتنے دور لگے ہوئے دیے سے گرمی مل سکتی ہے تو میں بھی ایسے کھچڑی پکا سکتا ہوں۔ اکبر نے حیرت زدہ ہو کر بیربل کو دیکھا اور کہا، اچھا ٹھیک ہے بھائی، تم جیت گئے بیربل، اب جلدی دربار پہنچو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کر کے اپنی قدرت کا سکہ منوایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کرشمہ سازی ہے کہ اس نے ہر دور میں اپنے بندوں میں بھی درجات مقرر کر دیے، اور ان درجات میں اس نے کسی قسم کی تخصیص نہیں مقرر کی، یعنی کہ ذہانت صرف مسلمانوں کا ہی ورثہ ہے، علم صرف مسلمانوں کے لیے ہی مخصوص ہے۔ وہ ساری مخلوق کا خالق ہے اور ہر مخلوق کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کے مقدر کے مطابق اس کو روزی اور دیگر سہولیات پہنچتی ہیں۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کبریائی کی عظیم شہادتیں ہیں، مگر آنکھوں والوں کے لیے کون سی آنکھیں؟ جن کے پاس معرفت کی آنکھیں ہیں، دل کی آنکھیں ان معاملات کا صحیح مطالعہ کرتی ہیں، ظاہری آنکھیں محض ظاہریت کے لیے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔